أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ سورہ کافرون ہے. پوری سورت کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ پیش کیا، اور یہ سورت مکی ہے، مکۃ المکرمہ کے اندر اتری ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. ایک تو اس سورت کے فضائل ہیں، اور دوسرا اس سورت کا شان نزول ہے کہ یہ سورت اترنے کا کیا سبب ہوا، اس سورت کے نزول کا سبب کیا ہے. تو سب سے پہلے میں اس سورت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ فضائل بتلاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنت کے اندر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرو. سورہ کافرون اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھا کرو، فجر کی جو ہم فجر سے پہلے سنت پڑھتے ہیں. اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب اور فجر کے اندر، مغرب کے بعد کی جو سنت ہے اس میں اور فجر سے پہلے کی جو سنت ہے اس میں سورہ کافرون اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند فرماتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد کی سنت اور فجر کی نماز سے پہلے کی جو دو سنت ہم پڑھتے ہیں، اس میں سورہ کافرون اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے کہ جس سے ہم آپ کو یاد کیا کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت سورہ کافرون کو پڑھا کرو، سوتے وقت سورہ کافرون کو پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں کفر اور شرک سے براءت ہے، شرک اور کفر سے براءت ہے، دوری ہے، اس لیے اس سورت کو پڑھ کر کے سویا کرو. اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں سورتوں کو پڑھتے تھے. اور آپ نے پانی اور نمک کو منگایا، اور آپ اس سورت کو پڑھ کر کے جس جگہ پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر آپ پانی کے ذریعے سے دم کرتے تھے. تو اس لیے اس اعتبار سے بھی یہ سورت مفید ہیں جن کو بچھو نے کاٹا ہو اس کے زہر کو اتارنے کے لیے. اسی طریقے سے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جب تم کسی جگہ پر سفر کرو تو تم سفر کے اندر سب سے زیادہ خوشحال رہو، بامراد رہو، اور تمہارے سفر میں برکت ہو جائے اور تمہارے سامان میں بھی برکت ہو جائے، میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کافرون سے لے کر کے اخیر تک جتنی صورتیں ہیں، سورہ کافرون سے لے کر کے جیسے اذا جاء تبت یدا قل هو اللہ احد، اخیر تک جتنی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کو آپ پڑھا کرو تو تمہارے سفر میں برکت بھی ہوگی، تمہارا توشہ بھی زیادہ ہو جائے گا، اور تمہارے سامان میں بھی برکت ہوگی، اور سب سے زیادہ خوشحال آپ کا سفر ہوگا۔ کہ ان صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ میں پڑھا کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو، بسم اللہ سے پڑھا بھی کرو، یعنی کہ آخر کی صورت جیسے ہم قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے تو اس کے بعد آخر میں بسم اللہ واپس پڑھ لیں۔ سب صورتوں کے شروع میں تو بسم اللہ ہے ہی، اور ایک صورت کے بعد دوسری صورت شروع کریں گے تو اس وقت بھی بسم اللہ آ جائے گی، تو آخر کے اندر بھی واپس بسم اللہ پڑھا کرو تو تمہارا سفر کامیاب رہے گا۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے عمل شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں سفر کرتا تھا تو میرے سفر میں بہت پریشانی ہوتی تھی اور میرے پاس میں توشہ بھی نہیں تھا، میری خستہ حالت تھی، کمزور حالت تھی، اللہ نے اس عمل کی برکت سے میرے حالات کو دور کر دیے اور میرے سفر کے سامان کو بھی بڑھا دیا۔ تو یہ سورت کے فضائل ہیں۔ اب یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اس کے اترنے کا کیا سبب ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ عاص ابن وائل، مغیرہ ابن شعبہ اور اسود ابن عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ چار لوگ بڑے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آ کر کے کہا کہ ہم آپ سے سمادھان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہم ایک سال آپ کے بتوں کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ کیا کہا کہ ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں گے، تو پھر سمادھان کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو ایک قول کے مطابق اس وقت یہ سورت اتری، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری آفریں کی تھی کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے اسلام کو چھوڑ دو، اور ہمارے بتوں کی تم پوجا کرو، نعوذ باللہ، ہمارے بتوں کو تم مانو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو مالدار بنا دے تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مال آپ کو دے دیا جائے کہ آپ مالدار بن جاؤ، لیکن ہمارے بتوں کی پوجا کرو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نکاح خوبصورت لڑکی سے کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ تمہارا نکاح خوبصورت لڑکی سے کر دیا جائے لیکن ہمارے بتوں کی عبادت کرو، یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو سب سے بڑا سردار بنا دیا جائے اور تم جو چاہتے ہو وہ بنا دیا جائے اور ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آفر پیش کی گئی کہ تم کو سب سے بڑا مالدار بنا دیا جائے اور سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دیا جائے پھر بھی میں اس دین سے پھرنے والا نہیں ہوں، اس دین سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار نے، بڑے بڑے سرداروں نے یہ شرط لگائی کہ چلو تم ایک سال کے لیے نہیں، ہمارے بتوں کو پوجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک کام یہ کرو کہ صرف ہمارے بتوں پر ہاتھ رکھ دو اور ہمارے بتوں کی تصدیق کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، لا اعبد ما تعبدون جس کی تم عبادت اور پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پرستش کرتے ہو۔ یعنی حال کے اندر بھی اور آنے والے زمانے کے اندر بھی دونوں آیتیں یہاں پر بیان کر دی کہ اس وقت بھی میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں اور آئندہ بھی مجھ سے ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے بتوں کی میں پوجا کروں نعوذ باللہ اور تمہارے بتوں کی میں پرستش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر کے آئے اور بتلایا اور کفار کو بتلایا کہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس وقت کے اندر اور نہ آئندہ زمانے کے اندر، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پرستش کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اور سمادھان سے منع کر دیا کفار سے، کس شرط پر کہ تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو۔ لیکن جس وقت ایک اعتراض یہاں پر ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہود سے ایک معاہدہ اور صلح ہوئی، ایک معاہدہ اور صلح ہوئی جو مشہور اور معروف ہے۔ تو پھر یہود سے معاہدہ اور صلح کیوں کی اس وقت کے اندر؟ اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صورت منسوخ ہو گئی، یہ صورت اب مٹ گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو اخیر میں ہے وہ لکم دینکم ولی دین کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، اس وجہ سے وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صورت منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ اس صورت کے اندر گویا یوں کہا جاتا ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے تمہارا دین تمہارا لیے، گویا کہ کافر اور مشرک لوگ تم لوگ اپنے دین پر برقرار رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنے دین پر برقرار رہو اور ہم اپنے دین پر برقرار رہتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو آیت سے یعنی کہ ظاہری لفظ سے جو معنی مطلوب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے لکم دینکم سے مراد لکم اعمالکم کہ تمہارے عمل تمہارے لیے اور میرے اعمال میرے لیے، جسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ کہ نبی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے عمل میرے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا مذہب ہے تو تم اس پر برقرار رہو، اگر ایسا کہہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جہاد کے جو حکام ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کفار سے جہاد کا بھی کہا ہے، اس کی جو خلاف ورزی ہوگی۔ گویا اس آیت میں یوں کہہ دیا گیا کہ تم اپنے مذہب پر برقرار رہو، تو اس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے۔ اور وہ جو صلح ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر یہود سے، اس صلح کے اندر کفر اور شرک کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، توحید کے اندر، کہ بھئی چلو اس سے صلح کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے کفر کو اپنانا پڑ رہا ہو، یا توحید کے اندر کچھ یعنی رد و بدل کرنا پڑ رہا ہو، اس وجہ سے وہ صلح ہوئی ہو، ایسا نہیں تھا۔ جیسے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا کہ اگر کافر لوگ تمہارے پاس میں جھکے تو تم جھک جاؤ، لیکن کس اعتبار سے؟ کافر لوگ اگر ہمارے پاس میں صلح اور سمادھان کے لیے آئے کہ آؤ ہم چلو صلح کر لیں، آپس میں مل جل کر رہے ہیں، لیکن صلح کس شرط پر؟ اس شرط پر ہو کہ کفر اور شرک کے اندر ہمیں مبتلا نہ ہونا پڑے، کفر اور شرک کے اندر مبتلا نہ ہونا پڑے۔ اور اگر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہونا پڑتا ہے، توحید کے اندر آنچ آتی ہے کہ بھئی تم ہماری بتوں کی بھی پوجا کرو، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سوریہ نمسکار کرو تم، اور کہتے ہیں کہ وندے ماترم بولو، اور اسی طریقے سے نعوذ باللہ اسلام کے خلاف کچھ باتیں وہ اپنے قانون کے اندر لاگو کرتے ہیں، جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے کہ نہیں بھئی قرآن میں ایسا ہے تو ایسا نہیں، ایسا تم کرو، خلا کا مسئلہ ہے ایسا نہیں تو تم ایسا کرو۔ اسی طریقے سے پردے کا مسئلہ قرآن میں ہے کہ پردہ کرو، اب وہ یوں کہ بھئی پردہ نہ کرو اور ہم آپس میں سمادھان کر لے رہے، جیسے کافر لوگ کہے کہ بھئی تم پردہ نہ کرو تو ہمارا سمادھان، ہم تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے،
تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. تم وندے ماترم بولو تو ہم تمہارے پر ظلم نہیں کریں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. توحید کے خلاف اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، کفر شرک کے اندر اگر ہمیں جانا پڑتا ہے، تو یہ کفار سے صلح اور سمادھان نہیں ہے. تو وہ جو سمادھان ہوا تھا، صلح ہوئی تھی، اس کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں تھی، اور یہ جو تھا اس کے اندر بتوں کی پوجا کرنے کا مسئلہ تھا. اس لیے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور میرے اعمال میرے ساتھ. تو یہ صورت مکمل ہوئی. اس کا شان نزول بھی آپ کے سامنے آ گیا اور اس کے فضائل بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئے. اب بزرگ دوستو، ہمیں بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو بچائے، کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے کہ جو مشرک ہوتا ہے نا، مشرک شرک کرنے والا، چاہے مسلمان ہو، شرک کرنے والا ہوتا ہے، اس کی 15ویں شعبان کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور اللہ شرک کے علاوہ ہمارے جتنے گناہ ہیں اس کو چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہم مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. آج بزرگوں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے مسلمان جب عاملوں کے ذریعے سے علاج نہیں ہوتا ہے، اپنے ایمان والے عاملوں کے ذریعے سے علاج اور کما حق ان کو جب فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو گیروں کے پاس میں جاتے ہیں اور جا کر کے ان کے طور اور طریق اور ان کے مذہب کے مطابق ان کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں اور ان کے بتوں کے پاس میں چکر بھی لگاتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی پڑی ہوئی چیزوں کو کھاتے بھی ہیں. تو یہ ایک طرح کا شرک ہے. اگرچہ ہم ایمان والے کی فہرست میں ہیں، مسلمان کی فہرست کے اندر ہے نام، لیکن ہمارا نام مشرکوں کی فہرست کے اندر بولا جاتا ہے. علاج نہیں ہوتا ہے تو اس کا ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث میں اس کا طریقہ کیا ہے. صدقہ ہے، دعا ہے، اسی طریقے سے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے مانگے، صلاۃ الحاجت ہیں، دوا ہیں، دعا ہیں، اور صحیح ہمارے جو مومن عامل ہیں ان کو تلاش کرے، ان کے ذریعے سے علاج کرائے. اور ایسے ہی غیروں کے پاس میں جا کر کے اس کو ہم بڑا سمجھ لے اور ان کو ہم نعوذ باللہ خدا سمجھ لے اور ان کی باتوں میں آ کر کے ان کی چیزوں کو ماننے لگے، تو یہ گویا کہ شرک کے اندر جانا ہے. ہمارے یہاں پر جو حضرت مفتی ابراہیم صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ مستقل شرک کے خلاف بہت بولتے تھے اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، الشرک والطغیان. ایسے انہوں نے کل 11 کتابیں لکھی ہیں حضرت مفتی ابراہیم صاحب نے. جو میرے پاس میں ایک کتاب حیات مفتی ابراہیم جو ابھی لکھی گئی ہے، آپ کی زندگی کے متعلق جو پوری کتاب لکھی گئی، اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ شرک کے بارے میں اتنا بولتے تھے کہ بریلوی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ کے خلاف ہو گئے تھے، اور آپ ہر وقت توحید کی طرف امت کو بلاتے تھے، توحید کی طرف دعوت دیتے تھے. آپ شرک کی بہت زیادہ مذمت اور برائی بیان کرتے تھے. اس لیے ہم سے جتنا بھی ہو سکے شرک والے کاموں سے بچا جائے، شرک والے کفر والے کاموں سے بچا. بعض وقت ہم نعوذ باللہ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم کفر تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، نعوذ باللہ، روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو. اب مفتیان کرام سے جا کر کے پوچھے کہ بھائی میں نے ایسا کہا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، تو گویا یہ کفری الفاظ ہے، یہ کفری الفاظ ہے. اس لیے جتنے بھی شرک والے کام ہیں، غیر لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان ہم سے صلح اور سمادھان کر لے، لیکن ان کی شرط یہی ہے کہ یہ ہمارے مذہب کو اپنا لے، ہمارے طور طریق کے اندر شامل ہو جائے. نوراتری ہو، دیوالی ہو، ہولی ہو، یا پھر جو بھی ہو ان کا تہوار ہو، ان کے طور طریق کے اندر ہم شامل ہو جائیں. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، نہ آج ہو سکتا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے. اللہ کا دین ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا، اس کے اندر رد و بدل نہیں آ سکتا ہے. اب آج کا عمل اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتلاتا ہوں مختصراً. ایک تو یہ کہ اگر کسی کو بخار زیادہ ہو، بخار کی تیزی ہو، تو ہم دوائی وغیرہ تو کرتے ہی ہیں. اس کے ساتھ کے اندر ہمارا بچہ ضدی ہو، بات نہیں مانتا، بات میں غصہ کرتا ہو، تو اس کے اوپر سورہ احزاب کی آیت ہے 56 نمبر کی، سورہ احزاب کی 56 نمبر کی آیت ہے، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. یا نارو قلنا یا نارو ہے نا، جیسے وہ آیت
کہ اے ابراہیم کے لیے اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ احزاب کی 56 نمبر کی آیت ہے، اس کو پڑھ کر کے دم کریں گے تو بخار تاؤ جو ہوتا ہے اس کی تیزی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر وامٹ اور الٹی ہو گئی تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر وامٹ کے الٹی ہوئی ہے، اگر خود بخود الٹی اور وامٹ ہوئی ہے، چاہے منہ بھر کے ہو یا منہ بھر سے کم ہو، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اگر مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے تو کوئی بیمار ہے اور الٹی آ گئی تو کہ میرا روزہ فاسد ہو گیا، آپ کھانا پینا چالو کر دیا، حالانکہ روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ روزہ اس وقت فاسد ہوتا ہے جبکہ انگلی ڈال کر کے الٹی نہیں آتی تھی اور الٹی کی اور اس کی وجہ سے منہ بھر کر کے الٹی آ گئی تو روزہ فاسد ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی بات؟ تو روزہ فاسد ہوتا ہے، ورنہ خود بخود کے ہونے سے، الٹی آنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اس کی ایک دوسری شکل کہ اگر کسی کو وامٹ ہوئی، ایک 10 بجے وامٹ ہوئی، اسی طریقے سے 11 بجے وامٹ ہوئی، چاہے دن میں 5 مرتبہ وامٹ کے ہوئی، تھوڑی تھوڑی ہوئی یا منہ بھر کے ہوئی، خود بخود ہوئی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ خود بخود ہوئی ہے، اگر اپنے اختیار سے جان بوجھ کر وامٹ نہیں آتی تھی لیکن ایسی شکل بنائی کہ الٹی آئی تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا اگر منہ بھر کر کے ہو۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز کہ اگر ہمیں الٹی آئی، خود بخود الٹی آئی اور الٹی خود بخود نگل گئے، حلق کے اندر چلی گئی، خود بخود آئی الٹی منہ بھر کر کے اور واپس چلی گئی خود بخود، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر الٹی آئی اور ہم نے خود بخود یعنی کہ وہ الٹی نہیں نکلی، اپنے جان بوجھ کر کے اس الٹی کو نگلا، واپس لیا، جان بوجھ کر کے جو الٹی آ رہی تھی اس کو واپس لیا، تو اب یہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بھائی بات؟ تو اس طریقے سے الگ الگ شکل ہیں۔ عام طور پر مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ الٹی آنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور یہ چنا جو ہوتا ہے، چنے کی مقدار کے اندر کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی، چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ، اور اس کو ہم نے جان بوجھ کر کے نگل لیا تو اس صورت کے اندر بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جیسے سحری میں کچھ کھایا اور دانت میں ایسی چیز پھنس گئی، اب روزے کے اندر ہے اور وہ نکل کر کے وہ چیز باہر آئی اور پھر اس کو جان بوجھ کر نکلا پیٹ کے اندر تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر بھول سے ایسے ہی چلا گیا خود بخود تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ روزے کے مسائل ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہمیں مسائل کا علم نہ ہو تو معلوم بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی جلدی سے ہی روزہ توڑ کر کے کھانا پینا شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا جان بوجھ کر کے کیا تو قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ قضا یعنی کہ جو روزہ توڑا ہے اس کا ایک روزہ، اور اسی طریقے سے کفارہ یعنی کہ 60 روزے دوسرے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے، یا تو پھر 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تب جا کر کے یہ ہمارا روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ توحید کے اوپر، کلمے کے اوپر ہمیں برقرار فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ کفر شرک سے، یا اللہ شرک والی چیزوں سے، کفر والے کاموں میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امت میں اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، یا اللہ تمام حالات کو درست فرما۔ یا اللہ مبارک مہینے کی برکت سے اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ یا اللہ سکون کو قائم فرما، ظلم ستم کو ختم فرما۔ یا اللہ ظلم ستم کو ختم فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بے قصور قیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو جس الجھنوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے الجھنوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔
بیمار ہیں یا اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیر سے شکل صورت پیدا فرما۔ بے اولاد ہیں انہیں نیک سارے اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا